اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہیں ہمارے اندر کون سی چیز بری محسوس ہوتی ہے؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس وحی پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی، وما انزل من قبل، اور اس وحی پر بھی ایمان لائے جو ہم سے پہلے اتاری گئی۔ اہل کتاب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، شاعر اسلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر مذاق ایسی چیزوں کا اڑایا جاتا ہے جس کو انسان برا سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے۔ تو اہل کتاب چونکہ آسمانی علوم کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، اس لیے خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہمارے اندر تمہیں کون سا عیب نظر آتا ہے؟ حالانکہ اگر تم اپنے گریبانوں میں جھانکو تو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر گنہگار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ اپنے اندر جتنے بھی عیوب پائے جائیں انسان کو نظر نہیں آتے، اور بس اوقات بلکہ اکثر اوقات دوسروں کی خوبیاں، دوسروں کے محاسن، دوسروں کی اچھائیاں عیب لگتی ہیں، انسان ان پر نکتہ چینی اور گفتگو کرتا رہتا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کی عداوت کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ ان کو نبوت کیوں ملی اور یہ اللہ پر ایمان کیوں لائے، حالانکہ جو مشرکین تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ ان کے مراسم اچھے تھے۔ تو وجہ ہمارے ساتھ اس طرح کے رویے کی صرف یہی تھی کہ اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آسمانی علوم پر بھی ایمان لائے ہیں، اور کسی طرح کی تقسیم کے قائل بھی نہیں ہیں۔ وہ پہلے انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ توہین رسالت کا جو قانون بنا ہوا ہے اس میں بھی صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو سزائے موت ہوگی، بلکہ کسی بھی نبی کی کوئی آدمی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے، اور مسلمان سارے کے سارے اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کی توہین کرے تو یہ بھی ہم مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ تو ہم کسی طرح کی تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ یہ تفریق کے بھی قائل ہیں، ایک دوسرے کی کتاب کو بھی برا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے نبی کو بھی برا کہتے ہیں۔ تو عیوب ان کے اندر پائے جاتے ہیں، فسق و فجور ان کے اندر پایا جاتا ہے، بجائے اس کی اصلاح کرنے کے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں اس حد تک باریکی کے ساتھ رعایت کی گئی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم سب فاسق ہو۔ حالانکہ ہم عام طور پر آپس میں جھگڑوں میں اسی قسم کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو
کہ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکثر کی بات کی ہے، اس لیے کہ ہر قوم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں جو حق پسند ہوتے ہیں اور جن کی سوچ صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں۔ تو ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے مذہب پر بھی اخلاص سے عمل کرتے رہے، اور جب دین اسلام آیا تو پھر پوری طور پر اس پر ایمان لے آئے، تو ان کا استثناء کیا ہے، تو سبھی کو برا نہیں کہا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے پیغمبر یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو مطلع کروں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے ان سے زیادہ برے ہیں۔ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو تم مسلمانوں کو برا کہتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، تو تمہیں ان سے بھی برے لوگوں کا پتہ نہ بتلائیں جو ان سے بھی زیادہ بدلے کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں برے ہیں۔ اور یہاں پر بھی طرز تخاطب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تم زیادہ برے ہو، اس سے عام طور پر مخالف مد مقابل کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے، وہ حق بات کو سننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر مخاطب میں اشتعال پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ تم برے ہو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہیں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتائیں جو ان مسلمانوں سے زیادہ برے ہیں اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، جن میں بڑے بڑے عیوب پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کا تمہیں پتہ نہ بتلائیں، حالانکہ تھے وہ بھی انہی میں سے، انہی کے آباء و اجداد ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ تم ایسے ہو یا تمہارے فلاں ایسے ہیں، بلکہ ایک اور قوم کے طور پر ان کو ان کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور جس سے انسان خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ کون سی برائیوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ مَن لَعَنَهُ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقام تھا ایلا، آج کل اس کو ایلات کہا جاتا ہے، یہ دریائے قلزم کے کنارے پر آباد تھی، جہاں پر یہود کی بندرگاہ ہے۔ تو یہ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، اور ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، اور یہ 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ہفتے کے 24 گھنٹے تم کوئی مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، اور یہ لوگ 3 دن کے اندر اندر مر گئے، اور خنزیر اور بندر بننے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور انسانوں جیسی عقل بھی رکھتے تھے اور روتے بھی تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ عذاب آ چکا تھا، اب رونے سے کیا حاصل تھا۔ اور ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا ہے، تو جمعے والے دن اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، اس دوران میں جمعے کی تیاری، جمعے کے لیے آنا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا مکروہ تحریمی ہے، جس کو حرام کے قریب کہتے ہیں۔ تو عمل کے اعتبار سے مکروہ تحریمی اور حرام بالکل برابر ہیں، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کا انکار کر دے تو کفر لازم آتا ہے، مکروہ تحریمی کا انکار کر دے تو کفر لازم نہیں آتا، فسق لازم آتا ہے، وگرنہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وَعَبَدَ الطاغوت، اور انہوں نے شیطان کی پوجا شروع کر دی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ ہیں جو مقام کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں اور سیدھے راستے سے بھی گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے،
اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ مسلمان جو بالکل صحیح ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آج کل بھی جو پکے سچے مسلمان ہیں ان کے ساتھ تقریباً یہی رویہ روا ہے، تو اس لیے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔